دیکھو میرے دوستو، ایک کامیابی کی شکل ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ کامیابی کی شکل کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور کامیابی کی حقیقت کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ The reality of success and the picture of success, these are two separate things. They've got absolutely nothing to do with each other. 1.25 لاکھ انبیاء نے آ کر ہم کو یہ بتایا کہ اصل کامیابی وہ ہے جو اندر کی کامیابی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے ہمیں بتایا actual success is not what we see, but actual success is what's inside. مال ہے جیسے قارون کے پاس تھا، کیا کامیاب ہو گیا؟ شہرت ہے، نام ہے جیسے شداد اور نمرود کے پاس تھا، کیا کامیاب ہو گیا؟ وہ تو اپنی کسی قبیلے کا سردار ہے جیسے فرعون تھا، کیا کامیاب ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 60 اور 70 سال کی زندگی، جس میں اس بات کو ماننا ہے کہ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کامیابی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، نہیں تو اوہو ایسی حسرت ہوگی، ایسی حسرت ہوگی، ایسی حسرت ہوگی۔ میں تو یہاں جب باہر نکلتا ہوں نا، قسم سے ان کے گوروں کی چٹی چمڑیاں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یا اللہ، اگر کیا یہ آگ میں جلیں گے اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو؟ یا اللہ، یا اللہ، اللہ میرا بڑا قصور ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں ان کو وہ زندگی ہی نہیں کھا سکا جس زندگی کی طرف دیکھ کر یہ کھچے چلے آتے، کاش میں ان کو دکھا سکتا۔ یا اللہ انہوں نے سبھی کچھ تو دے دیا اپنا ہم کو، خوبصورت وادیاں بھی دے دی ہم کو، سڑکیں بھی دے دی ہم کو، ہمارے بچے انہی کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہاں، یہاں تک کہ ہم انہی کے ہسپتال استعمال کرتے ہیں، یا اللہ انہی کے بنائے ہوئے موبائل استعمال کرتے ہیں، یا اللہ انہی کے بنائے ہوئے جہاز استعمال کرتے ہیں، انہی کی بنائی ہوئی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ یا اللہ سب کچھ تو ان کا کرتے ہیں، ہم تو دینے والے تھے، ہم کب سے لینے والے بن گئے؟ یا اللہ ہم ان کو کیا دیں؟ ہم ان کو وہ چیز دے سکتے تھے جو چیز ان کی دنیا بھی بنا دیتی اور ان کی آخرت بھی بنا دیتی، اور وہ تھی یہ کلمے والی زندگی، یہ ہم ان کو دکھا سکتے تھے۔ اور اسی کا عزم کرنے ہم یہاں آج بیٹھے ہیں، اسی لیے تو یہ اتنی مبارک مجلس ہے، اسی لیے یہ اتنی مبارک مجلس ہے میرے عزیز دوستو۔ ہاں، مسلمان کا کیا مقام ہے؟ جب تک یہ آخری مسلمان اس دنیا میں رہے گا میرے دوستو، اللہ قیامت نہیں قائم کریں گے، چاہے یہ کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو۔ جس دن یہ آخری مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے، یہاں تک کہ جو آخری اللہ 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 کرنے والا ہے، جب تک یہ ہے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، جس دن یہ دنیا سے جائے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان سب توڑ دیں گے، نہ جبرائیل کی ضرورت، نہ اسرافیل کی ضرورت، نہ میکائیل، نہ 7 آسمان کے فرشتے، سب کچھ توڑ دیا جائے گا۔ اس لیے تو ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اسی لیے تو ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ سوچو، میں نے ایک دوست سے پوچھا، یہ گاڑی تیرے لیے، تو گاڑی کے لیے ہے؟ یہ گاڑی میرے لیے ہے یا میں اس گاڑی کے لیے ہوں جو اتنی اچھی لگ رہی ہے؟ نہیں، یہ گاڑی میرے لیے ہے، یہ گاڑی نہ ہوئی تو میرے کام پھر بھی بن جائیں گے، میں نہ ہوا تو یہ چل نہیں سکتی۔ اسی طرح یہ ساری کی ساری کائنات صرف میرے آپ کے لیے ہے، صرف میرے آپ کے لیے۔ کیا اللہ کو کیا پڑی تھی؟ گھوڑا ہری گھاس کھا رہا ہے تو ہم سے کہتا تم نیلی گھاس کھاؤ، ہم کو کھانی پڑتی۔ واہ، 4 تو موسم دے دیے، 4 موسم دے دیے، چاروں موسموں کے مختلف پھل دے دیے، اور ہر ایک کا مختلف مزہ دے دیا۔ یہاں کے سیب کا مزہ کچھ اور، جاپان کے سیب کا مزہ کچھ اور، پاکستان کے سیب کا مزہ کچھ اور، ہزاروں طرح کے آم دے دیے، انگور دے دیے۔ کس کے لیے؟ یہ چیزیں تو انسان کے علاوہ اللہ کی کوئی مخلوق نہیں کھاتی۔ سوچو، دنیا میں ایک جانور ہوتا ہے جس کو انگور کھانے کا شوق ہوتا، ہم کو ایک انگور کا دانہ نہ ملتا، پاگل ہو جاتے ہم، یار اس کو مارو بھائی خدا کے لیے، سارے انگور کھا گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، یہ ساری کائنات کے مزے، اس کی عیاشیاں، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ جھرنے، یہ جانور۔ اور اللہ نے ایک اور کام عجیب سا کر دیا، نہ مرغی کو پتہ ہے اس نے اپنی جان کا کیا استعمال کرنا ہے، نہ گھوڑے کو پتہ، نہ ہاتھی کو پتہ، کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ نے وہ سارا کا سارا علم دیا انسان کو، تجھ کو ہم نے تیرا استعمال بھی بتایا اور چیزوں کا استعمال بھی بتایا۔
ان تمام چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. ہاں میرے دوست, ہاں. اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ایک شاندار موت بنا سکیں. دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا بنانے کے لیے یا آسٹریلیا بھاگنے کے لیے؟ نہیں نہیں. تو لاہور میں رہتا ہے, وہاں بھی تیرا وہی کام ہے. تو سڈنی میں رہتا ہے, یہاں بھی تیرا وہی کام ہے. تو نیو یارک میں رہتا ہے, وہاں بھی تیرا وہی کام ہے. ہاں, اللہ کے حکم بدلے نہیں وہاں سے ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جانے سے. نہیں نہیں نہیں, ہلکی پھلکی گنجائشیں ضرور نکلی, لیکن حکم وہیں کے وہیں ہے کہ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ مرنے سے پہلے تجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ تجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ہاں میرے دوستو, جس طرح بچہ ماں کے رحم میں رہنے کے لیے نہیں, انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. میں آپ کو نعت بھی سناؤں گا. ذرا تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اپنا پہلے کچھ ذہن بن جائے. انشاءاللہ نعتیں ضرور سناؤں گا, فکر نہیں کریں. وہ سنے بغیر تو آپ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں جی. ہاں, ہم تو جنت کی مخلوق ہیں, ہم دنیا کی مخلوق تھوڑی ہیں. ایک گھر سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے, ایک سونے کی وادی سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد بتاؤں آپ کو, آپ نے فرمایا, کم و بیش الفاظ ہیں, انسان کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں, اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے پھر بھی دل کرتا ہے تیسری مل جائے. اس کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. ساری دنیا کے انسان مل کے, ساری دنیا کے انسان مل کر ایک انسان کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے انسان مل کر. کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمارا دل نہیں لگتا. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. ہمیں تو ہزاروں کے قریب گھر چاہیے, ہمیں محل چاہیے, ہمیں سے کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا, ہمیں سے کسی کو بڑھاپا نہیں چاہیے, ہمیں سے کسی کو کمزوری نہیں چاہیے, ہمیں سے کوئی ہمیں سے دنیا کے اندر اللہ نے پابند کیا اپنے ساتھ ایک بیوی رکھ, گنجائش دی 3 اور کی. ہاں, لیکن اس کے باوجود بھی خواہش ہے ایک سے زیادہ بیوی ہو. یہ ایک فطری بات ہے. کہا یہ ساری خواہشات تیری جنت میں پوری ہوں گی. یہ انسان تو ہے ہی نہیں یہاں کی مخلوق. اب جس کو جنت کا نہیں پتا, اس سے زیادہ پریشان آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم انبیاء کا شکر کرتے ہیں, وہ آتے ہیں آ کے ہمیں بتاتے ہیں جس جہان کو تم ڈھونڈ رہے ہو آؤ ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ جہان کہاں ہے. تبھی تو مسلمان مطمئن رہتا ہے. ہاں, تبھی تو تھوڑے کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے. یہ لوگ جو ڈزنی لینڈ بناتے ہیں, کیوں بناتے ہیں؟ وہی جنت ہی تو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے دماغوں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ بھی میری آپ ہی کی طرح ہیں, جنت سے نکالے گئے. تو اللہ ظالم تو نہیں ہے. یہ ساری خواہشات بھری ہوئی ہمارے اندر, نعوذ باللہ, اور اللہ پاک کوئی ناانصاف تو نہیں ہے. ان تمام خواہشات کا دل کے اندر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا کہیں آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں گی. اور جو مجھے اس جہان کا بتا دے وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے.